بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی معرفت نصیب کل فریق۔ یہ فصل ہے اس بات کو جاننے کے بارے میں کہ حصہ کیا ہوگا ہر فریق کا، ہر گروپ کا۔ گروپ گروہ، فریق یہ کہتے ہیں جیسا کہ بیٹیاں ہیں، کئی بیٹیاں ہیں تو وہ ایک فریق ہے، یا اگر ایک بھی بیٹی ہے تو وہ بھی ایک ہی فریق ہے۔ تو اس کا جو حصہ ہے اس کو جاننے کے بارے میں فصل ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ، جب تم یہ چاہو کہ تم جانیں کہ حصہ کیا ہوگا ہر فریق کا تصحیح میں سے۔ تصحیح ہو گئی تو اب ہر فریق کو کتنا ملے گا یہ جاننا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ فَضْرِب، تو ضرب دو۔ کیا ضرب دینا ہے؟ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وہ عدد، ما یعنی وہ عدد جو تھا پہلے، کانا پہلے تھا، یعنی اس کا جو پریویس عدد تھا، لکل فریقین ہر فریق کا، مثال کے طور پر بنت کو 8 تھا مثلا، تو اس کو ضرب دینا ہے، یعنی لکل فریق من اصل المسئلہ، اصل مسئلہ اس میں سے جو اس کو مل رہا تھا وہ ضرب دینا ہے۔ کس میں ضرب دینا ہے؟ فی ما، اس عدد میں ضرب دو، ضربتہ فی اصل المسئلہ، جس میں آپ نے اصل المسئلہ کو ضرب دیا، تو وہ کیا ہے؟ نیچے حاشیے میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ سب سے نیچے ما ضربتہ ای فی المضروب، یعنی جو مضروب بنایا ہے آپ نے، یعنی وہ عدد جس کو آپ نے اصل مسئلہ میں ضرب دیا اسی کو جو ہے حصے میں بھی ضرب دینا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس فریق کا اس مسئلے کی تصحیح میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ فما حصل، تو جو حصل ہوگا، ما حصل ہوگا، کانا نصیبہ ذالک الفریق، وہی حصہ ہوگا اس فریق کا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت آسان ہے، اس کو سمجھانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَدِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم جانیں حصہ ہر ایک کا اس فریق کے لوگوں میں سے، من احد ذلک الفریق، اس حصے کے لوگوں میں سے، یعنی ہر ایک کو کتنا ملے گا۔ مثال کے طور پر بیٹیوں کو 16 مل رہا ہے، تو 8 بیٹیاں ہیں، 16 مل رہا، تو ہر بیٹی کو کتنا ملے گا یہ جاننا چاہ رہے ہو تو کیا کرو؟ فقسم، تو تقسیم کرو، ڈیوائڈ کرو، ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، وہ عدد یعنی وہ حصہ جو حاصل ہے ہر فریق کو اصل مسئلہ میں سے جو حاصل ہے اس کو تقسیم کرو علی عدد رؤوسہم، عدد رؤوس میں، جو مسئلہ ہے ڈیوائڈ بائی عدد رؤوس، ختم۔ ثم اضرب الخارج فی المضروب، یہاں یہ بول رہے ہیں کہ تصحیح والے مسئلے میں تصحیح کرنے کے بعد فریق کو جو حصہ مل رہا ہے اس کو تقسیم کرنے کے بجائے جو اصل مسئلہ کا حصہ تھا اس کو تقسیم کرو عدد رؤوس میں، پھر جو خارج ہے یعنی جو ما حصل ہے اس کو مضروب میں ضرب دو، فالحاصل نصیب کل واحد من احد ذلک الفریق، تو جو حاصل ہو رہا ہے یہ اس فریق میں سے اس فریق کے لوگوں میں سے ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، صرف مثال کے طور پر ہم ایک یہاں مسئلے میں سے حاشیے میں سے بات لے لیتے ہیں، پورا مسئلہ نہیں بنائیں گے، صرف اس مسئلے کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ تھے دو زوجہ تھے اور ان کو مل رہا تھا 3، مسئلہ 12 سے تھا، 12 سے مسئلہ بنا تھا۔ اور تصحیح ہوئی تھی عول ہوا تھا 18 سے، تصحیح ہوئی تھی 357۔
اب ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کی جو تصحیح ہو رہی تھی 3 کی، دیکھو فضرب ماکان پہلا والا جو مسئلہ تھا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ زوجہ والے فریق کا کتنا حصہ ہے تصحیح کے بعد، تو کیا کرو کہ جو اس کا حصہ ہے یعنی 3، اس حصے کو ضرب دو اس میں مضروب میں، وہ عدد جس کو آپ نے اصل مسئلہ میں ضرب دیا تھا، نہیں یہ مضروب نہیں ہے، مضروب جو ہے وہ ہے 210، تو 210 کو ہم 3 میں ضرب دیں گے تو ہمیں مل جائے گا 630، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا زوجہ کا نصیب ہے اصل تصحیح میں سے 357 میں سے، سوری یہ 3570 ہے، 3570، اس میں سے 630 زوجہ کے فریق کو مل رہا ہے، 2 زوجہ ہے۔ اب یہ والا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے سمجھیں گے کہ آپ کو ہر زوجہ کو کتنا ملے گا یہ جاننا ہے، تو ایک تو آسان طریقہ جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فقسم ما کان لکل فریق من اسئل المسألۃ علی عدد رؤوسہم، 3 کو 2 میں ضرب دینا ہے، تقسیم کرنا ہے، تو 3 کو جب ہم 2 میں تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں مل جائے گا 1.5، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو کیا کرنا ہے، فقسم ما کان لکل فریق من اصل المسألۃ علی عدد رؤوسہم، اس کے بعد کیا کرنا ہے ثم اضرب الخارج، پھر جو خارج ہے یعنی ہمارا کیا خارج ہے 1.5، اس کو ہمیں ضرب دینا ہے مضروب میں، مضروب کیا ہے ہمارا 210، 210 میں 1.5 کو ہم ضرب دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں مل جائے گا 350، 315، 315، تو یہی ہے ہر زوجہ کو ملنے والا فیکس جو ہے، یہ ہے 315، ٹھیک ہے۔ اب کتاب میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوٹا کر لیں گے، کتاب میں دیکھیں گے کہ اور ایک طریقہ بتا رہے ہیں، وجہ آخر، دوسرا طریقہ، وَهُوَ أَن تُقَسِّمَ الْمَضْرُوبَ، اور وہ یہ ہے کہ تم مضروب کو تقسیم کرو، ان تقسم المضروب، مضروب کو تقسیم کرو، علی ای فریق شئتا، کسی بھی فریق پر، فریق یعنی فریق عدد رؤوس پر، کسی بھی فریق کے عدد رؤوس میں مضروب کو تقسیم کر دو، ٹھیک ہے، ثم اضرب الخارج، پھر جو آپ کو خارج مل رہا ہے یعنی جو آنسر ہے اس کو ضرب دو فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہم المضروب، کس میں ضرب دینا ہے اس خارج کو، پہلے تو ہم نے مضروب کو لے کے ڈیوائڈ کر دینا ہے، ڈیوائڈڈ بائی عدد رؤوس، پھر جو ہمارا آنسر مل رہا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کس میں، نصیب الفریق، جو فریق کا حصہ ہے، سہم ہے، اس میں ضرب دینا ہے، کون سا فریق، الذی قسمت علیہم المضروب، جس کو ہم نے لے کر اس کے عدد رؤوس میں ڈیوائڈ کیا تھا نا، اسی کو، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور تشریح بھی ہو گئی ہوگی۔ فالحاصل، اب ہمارا جو آنسر مل رہا ہے مضروب کو عدد رؤوس میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد آنسر کو سہام میں ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو مل رہا ہے، فالحاصل نصیب کل واحد من احد ذلک الفریق، وہی جو ہے وہ حصہ ہے ہر ایک کا فریق کے لوگوں میں سے، یعنی فیکس جو مل رہا ہے وہ ہے، اس کو ہم اسی میں کر کے دیکھتے ہیں، حاشیے میں دیکھنے سے پہلے اس میں کر کے دیکھیں گے کیا ہمیں ملے گا،
اوکے، تصحیح 357 تھی اس کی، اور مضروب 210 تھا، یہ 630 تھا یہ یہاں پہ. تو اچھا ہم دیکھتے ہیں، ہم کو فی کس نکالنا ہے کہ ہر زوجہ کو کتنا ملے گا. تو انہوں نے جو بتایا کہ 210 کو آپ 2 میں ضرب تقسیم کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ 105 ہو جائے گا. 105 کو ملٹیپلائی بائی 3، 105 ملٹیپلائڈ بائی 3 سیم آپ کو ملے گا 315. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب آپ اس کتاب میں آ جاتے ہیں اور ایک تیسرا طریقہ بتاتے ہیں، وہ وجہ آخر، اور ایک طریقہ، وہ طریق النسبہ، اور وہ اس کو ہم کہیں گے طریق النسبہ. طریق النسبہ ہے وہ الاوضح، اور وہ سب سے زیادہ صاف ہے. وہ ہوا ان تنسب سہام کل فریق من اصل المسألة الى عدد رؤوسهم مفردا ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفریق. یہ بہت آسان ہے، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے حاشیہ دیکھ لیتے ہیں. مثلا فی اصل المسألة التباین اذا نسبت سهام المرأتين وهي ثلاثة إليهما كانت النسبة مثلا ونصفا، وإذا أعطيت كل واحد منهما من المضروب بمثل تلك النسبة أعني مثله ونصفه كانت 315. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ نسبت دینا ہے یہاں پہ کہ سہام کل فریق، یعنی جو فریق کا، گروہ کا جو سہم ہے، اس کا جو حصہ ہے، اس کو نسبت دیکھنا ہے اصل المسئلہ، یعنی اس کا جو فریق ہے اصل مسئلہ میں سے. فریق من اصل المسئلہ، سہام، یہ من اصل مسئلہ کا تعلق سہام سے ہے، یعنی ہر فریق کا حصہ اصل مسئلہ میں سے، اصل مسئلہ میں سے جو حصہ مل رہا ہے اس کو نسبت دینا ہے کس سے؟ الی عدد رؤوسہم. الی عدد رؤوس کا تعلق تنصبہ سے ہے، تنصبہ ہے یا کچھ اور باب سے آ رہا، وہ قاموس الوحید میں دیکھ لینا. تو الی عدد رؤوسہم مفردن، عدد رؤوس کی طرف اس کی جو نسبت ہے وہ کیا نسبت ہے وہ دیکھنا. پھر کیا کرنا؟ تعطی بمثل تلک النسبہ من المضروب. اب یہی جو سیم نسبت ہے، ریشیو کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ جو ریشیو ہے اسی ریشیو کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریشیو، یہ سیم نسبت جو ہے من المضروب، مضروب میں کیا نسبت ہے، یہی نسبت اگر مضروب کو دیتے ہیں تو وہ کیا ملے گا؟ وہی نمبر جو ہے وہ ہو جائے گا لکل واحد من احاد ذلک الفریق، اس گروپ میں کے لوگوں میں سے ہر ایک کا حصہ ہو جائے گا. اس میں دیکھتے ہیں، یہاں حاشیے میں بھی انہوں نے دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ 3 اور 2 میں کیا نسبت ہے. 3 اور 2 میں کیا نسبت ہے؟ تو 3 اور 2 میں نسبت کیا ہے بولے تو ریشیو آپ لکھ سکتے ہیں 3:2. سمجھے؟ 2:3 کی نسبت کیا ہے؟ 2 کا 3 کے ساتھ ریلیشن شپ یہ ہے کہ 2 کو آپ ڈال دیں گے ایک مرتبہ 3 کے اندر تو تھوڑی جگہ باقی رہ جائے گی، اور وہ کتنی جگہ باقی رہے گی کہ 2 کا آدھا آ سکتا اس میں. تو 2 جو ہے وہ 2.5 مرتبہ 3 میں آ سکتا ہے، 1.5 مرتبہ 3 میں آ سکتا ہے. تو اس کا ریشیو ہے 1.5. 3 اور 2 میں ریشیو نسبت جو ہے 1.5 کی ہے، کیونکہ 2 ملٹیپلائی بائی 1.5 ول بی 3. سمجھے؟ تو یہ جو 210 ہے اس کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کون سا نمبر اس کے ساتھ یہ نسبت رکھنے والا ہے؟ وہ ہے 315. یہی فیکس ہے. تو یہ ہو گئی ہے بات
لیکن اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ختم بات، سمپل۔ لیکن یہ جو مسائل صاحب کتاب نے بتائے ہیں یہ سمپلیفائڈ طریقہ ہے، کیونکہ اس کو ہم اس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم کیلکولیٹر میں مار کے نکال لیتے ہیں، یا نہیں تو اس طرح کرتے ہیں، سمجھے؟ تو کبھی کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بڑے بڑے اعداد آ جاتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے ہزاروں میں آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی مسئلہ کبھی موافق رہتا ہی ہے تصحیح کے بعد، لیکن کبھی عجیب نمبر آ جاتا ہے، اس میں بہت لمبا دیر ہو سکتی، مشکل ہو سکتی، تو اس کو آسان بنانے کے لیے یہ طریقے بتائے ہیں جس میں نمبر چھوٹا ہو جاتا۔ تو یہ 3 طریقے صاحب کتاب نے، صاحب سراجی نے بتائے ہیں ہمیں۔